بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ فقہ اہل البیت میں نبی کریم کی آل نے جو فقہ جو شریعت عالم اسلامی کے سامنے رکھی ہے اور ان کے سپرد کی ہے، اس کی روشنی میں حلال اور حرام مچھلی میں فرق کیا ہے؟ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی مچھلی ایسی ہو جس کے جسم پہ چھلکا ہو، اس صورت میں وہ حلال ہے۔ اگر کسی مچھلی کے بدن پہ چھلکا نہ ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ نجس نہیں ہے لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کھانے کے لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مچھلی چھلکے والی مچھلی ہے یا بغیر چھلکے کے مچھلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کا چھلکا، جسم کا چھلکا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن مچھلی کے جو ماہرین ہیں اس کو شناخت کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا چھلکا ہے، لیکن وہ چھلکا بہت باریک اور ذربین سے دیکھا جانے والا ہے، باریک ہے۔ تو جہاں پر یہ ثابت ہو جائے کہ چاہے باریک ہی کیوں نہ ہو اس کا چھلکا موجود ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کہیں پر یہ ثابت ہو کہ اس مچھلی کا چھلکا بالکل ہی نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس مچھلی کا کھانا درست نہیں ہے، اس سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے فقہا نے جھینگے کے حوالے سے، چونکہ اس کا چھلکا نہیں ہوتا، اس کے بدن پہ پوست نہیں ہوتی، تو اس کے حوالے سے فتویٰ دیا ہے بڑے بڑے فقہا نے کہ ماہرین کی رائے میں یہ پہلے وہ مچھلی تھی جس کے بدن پہ چھلکا تھا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اس کی شکل و صورت بدل گئی ہے۔ لہٰذا جب اس حکم کے تحت کوئی مچھلی آئے گی تو پھر وہ بھی، اس کا بھی کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر جھینگا مچھلی کے حوالے سے ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے، اور اسی بنیاد پر جائز ہے کہ چونکہ پہلے اس کے بدن پہ چھلکا موجود تھا۔ اب اگر کسی مچھلی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے بدن پہ چھلکا نہ کبھی تھا اور نہ ابھی ہے تو اس صورت میں اس مچھلی کے کھانے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔